السلام علیکم، نالج اینڈ قرآن میں خوش آمدید۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ سوال ہے، سورہ مریم میں دعا مانگنے کا کیا طریقہ سکھایا گیا ہے؟ جواب ہے، اللہ تعالیٰ کو خفیہ اور چپکے چپکے سے پکارنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی کا اور کمزوری کا اظہار کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے پر امید ہو کر دعائیں مانگنا۔ اللہ پر توکل کرتے ہوئے یقین اور خلوص کے ساتھ دعا مانگنا سورہ مریم میں سکھایا گیا ہے۔ سوال ہے، حضرت زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے اولاد کی دعا کیوں مانگ رہے تھے؟ جواب ہے، اللہ تعالیٰ کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے، قوم کی دینی تعلیم و تربیت کرنے کے لیے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی قوم میں کوئی ایسا بندہ نہیں تھا جو ان کی قوم کی دینی تربیت کر سکتا ہو، اس لیے حضرت زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے اولاد کی دعا مانگ رہے تھے۔ سوال ہے، حضرت زکریا علیہ السلام کی وراثت کیا تھی؟ جواب ہے، علم دین، یعنی دین کا علم حضرت زکریا علیہ السلام کی وراثت تھی۔ سوال ہے، حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے کا نام کس نے رکھا اور کیا رکھا؟ جواب ہے، حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے کا نام اللہ تعالیٰ نے خود یحییٰ رکھا تھا۔ سوال ہے، حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے نشانی کیوں مانگی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا نشانی مقرر کی؟ جواب ہے، حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنی دعا کی قبولیت کے پختہ یقین کے لیے نشانی مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کے لیے یہ نشانی مقرر کی کہ آپ 3 رات تک اچھے بھلے ہونے کے باوجود بھی لوگوں سے کلام نہیں کر سکیں گے۔ سوال ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش میں لوگوں کے لیے کیا نشانی ہے؟ جواب ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے، یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ایک بچے کے بن باپ کے پیدا ہونے میں موجود ہے۔ سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے کس کس طرح حضرت مریم کی مدد کی؟ جواب ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کے نیچے پانی کا چشمہ جاری کر دیا، حضرت مریم کو کھانے کے لیے تازہ کھجوریں فراہم کی، ان کو نیک صالح اولاد عطا کی، ان کو چپ کا روزہ رکھنے کا کہا، حضرت مریم کی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ کو پنگھوڑے میں بولنے کی قوت دی۔ سوال ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پنگھوڑے میں کیا کیا باتیں کیں؟ جواب ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پنگھوڑے میں کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی، اللہ نے مجھے نبی بنایا، مجھے جہاں کہیں بھی ہوں اللہ نے مجھے مبارک بابرکت بنایا، مجھے مرتے دم تک نماز اور زکوٰۃ کی تاکید کی، مجھے والدہ کے ساتھ نیک سلوک کی تاکید کی، مجھے متکبر اور بدبخت نہیں بنایا، سلام ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں مروں گا اور جس دن میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا۔ سوال ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مختلف گروہوں کا کیا اختلاف ہے؟ جواب ہے، یہود حضرت عیسیٰ کو ولد الزنا کہتے ہیں، عیسائیوں کا ایک گروہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ مانتا ہے، عیسائیوں کا دوسرا گروہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتا ہے، مسلمان اور عیسائیوں کا ایک گروہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ اور رسول مانتے ہیں۔
سوال ہے، حضرت عیسیٰ کے بارے میں درست عقیدہ کیا ہے؟ جواب ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ ہی ولد الزنا تھے اور نہ ہی ولد اللہ، بلکہ وہ اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے اور اللہ کے بندے اور رسول تھے۔ سوال ہے، قیامت کے دن کو یوم الحسرہ کیوں کہا گیا ہے؟ جواب ہے، کیونکہ اس دن ہر کوئی حسرت کر رہا ہوگا۔ کافر حسرت کر رہے ہوں گے کہ کاش ہم ایمان لے آتے اور گمراہی میں نہ ہوتے۔ مومن اپنے ان لمحات پر حسرت کریں گے جو انہوں نے دنیا میں بے مقصد گزارے۔ سوال ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بہن بہنوئی کے گھر پہنچے تو وہ کون سی سورت تلاوت کر رہے تھے؟ جواب ہے، سورہ طٰہٰ کی تلاوت کر رہے تھے۔ سوال ہے، قبول اسلام کے وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کیا تھی؟ جواب ہے، قبول اسلام کے وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 33 سال تھی۔ سوال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا لقب دیا تھا؟ جواب ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب فاروق تھا۔ سوال ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت کیا تھی؟ جواب ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو حفص تھی۔ اللہ آپ کے علم اور عمل میں برکت عطا فرمائے، آمین۔